بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل کو آج جنہوں نے جتنا تشدد کچہری میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ تشدد سے مراد یہ نہیں کہ مارا پیٹا، بلکہ دھکم پیل اور گھوسے جو مار لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا گونجی مار دینا، وہ دی گئی۔ اچھا، پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس نے آج کہہ دیا کہ جناب میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی کہ جو ہمارے اخبارات میں شہ سرخیاں چھپی اور بڑے میڈیا جو جید صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جی اس نے اپنا اعتراف جرم کر لیا، وہ سارا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی کہ ایک تو لوگ ویسے ہی پریشان ہیں مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، دوسری جانب ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ دو نمبری سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے تقریباً 90% جو ہے نا یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے۔ ایک تو عمران خان ان کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے، اس کے بعد یہ جو آئی حکومت دوسری شہباز شریف وغیرہ اینڈ کمپنی اور زرداری صاحب، یہ تو پہلے ہی میڈیا کو قابو کرتے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے، حقائق کوئی نہیں بتا رہا۔ اب وہاں سوشل میڈیا پر جب خبریں چلتی ہیں تو پھر ان کی شامت آ جاتی ہے۔ اب شہباز گل جو ہے کوئی ہیرو تو ہے نہیں، اس کو خام خواہ ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا اس نے عدالت میں یہ رونا دھونا شروع کر دیا، جی مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے مارتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں میری کوئی ڈاکٹری یعنی کہ میڈیکل نہیں کرایا گیا، یعنی کہ پیمز کے ڈاکٹروں پر بھی انہوں نے سوالات اٹھا دیے، یعنی کہ کوئی قانون سمجھ لے ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہو رہا ہے کہ وہ ادھر جج کے سامنے رو رہا ہے اور جج جو ہے وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے پھر اپنے فیصلے کے ذریعے کہا جی کہ اب آپ نے اس سے کیا برآمد کرنا ہے، انہوں نے پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ان کی ناکامی ہے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ بعض جو ہے وہ بیچارے اب کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، تو جو مخالفین تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ اب سلطانی گواہ بنے گا، اس کو جیل لے کے جائیں گے۔ اب یہ انہونی دیکھیں آپ، اور یہ ہمارے قانون کے ساتھ جو مذاق ہے، بینگ اے لائر، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یعنی کہ آپ اپیل کریں گے دوسرے دن، اب وہ جا رہا ہے شہباز گل، اس کی گاڑی کو واپس بلوایا گیا کہ جی نظر ثانی کی اپیل ہو رہی ہے، یہ ریمانڈ ختم کروایا جائے گا۔ پراسیکیوٹر صاحب نے جناب دلائل دیے اور ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی، جج نے جو ہے ان کی کوئی یہ درخواست تھی وہ ریجیکٹ کر دی۔ اب اگر اس صورتحال میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ جان پکڑ رہی ہے۔ اگر اس طرح 2-4 فیصلے ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوبارہ جو ہے نا اس قسم کے مقدمات بنانے کی کوشش کرے گا۔ اب اس پہ بعض قوتوں کو بڑا غصہ ہے کہ یہ کیسے بچ کے نکلا۔ اب یہ چلے گئے ہیں اڈیالہ جیل، ان کو بھیج دیا گیا ہے، وہاں کیا ہوگا 2 دن یا 3 دن بعد ان کی بیل ہو جائے گی۔ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ڈی بریفنگ ہوگی، ان کو سمجھایا، کافی حد تک وہ سمجھ بھی چکے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے جو باہر آج نعرے بازی کی ہے وہ بڑی شائستہ تھی اور نپی تلی تھی، یعنی کہ وہ جو فوج کے خلاف یا مقتدر قوتوں کے خلاف نعرے لگاتے تھے وہ نہیں لگائے۔ لاٹھی گولی کی سرکار، یہ اس قسم کے نعرے، یہ تو خیر ہم میڈیا والے بھی مارتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی مارتے رہتے ہیں، اپنا تاج تنظیمیں بھی مارتے رہتے ہیں، یہ ایک عام سا نعرہ بن گیا ہے، اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ اب یہ کہ ان کی شکست ہو گئی ہے کہ وہ بٹیرا کہتے ہیں جی ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب کس کو پکڑیں گے؟ مراد سعید، فواد چودھری، اسد عمر اور شیریں مزاری۔ اب یہ بھی بڑے سیانے ہیں، انہوں نے بھی ایسی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی بھی ڈیپ بریفنگ ہو گئی ہے۔ اب 2 دن کا اب رہ گئے، 2 دن بعد اب دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک حقیقی آزادی کیا ہے؟ کیا وہ حقیقی آزادی ان کو ملے گی؟
یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ اب یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھہراؤ آ گیا ہے دونوں طرف سے، خاموشی ہے، کوئی خوفناک قسم کی بیان بازی نہیں ہو رہی۔ البتہ وہ جو وزراء ہیں جن کو جیسے پانی میں بجلی کے وزیر خرم دستگیر ہو گیا ہے، مصدق ملک ہو گئے، یہ اپنی وزارتوں کی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتاتے آ کے، یہ بھی آ کے سیاسی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور اب ایک دو دن سے کچھ کم ہوئی ہیں، ورنہ روزانہ 9 10 پریس کانفرنسیں ہوتی تھی اور وہ مدعا بیان کیا جاتا تھا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مواد ہے ان کی کرپشن کا یا جو ہے، وہ آپ عدالتوں میں پیش کریں، وہاں یہ کیس لڑیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں لگتا ہے یہی ہے کہ ٹھہراؤ آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اس ٹھہراؤ کا فائدہ جو ہے نا وہ ملک کو ہونا چاہیے۔ اب IMF کی بھی سنا ہے کہ وہ بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اگر یہ نون لیگ یہ کر جاتی ہے تو پھر عمران خان کو ایک دفعہ پھر محنت کرنی پڑے گی، آپ کو نیا بیانیہ لانا پڑے گا۔ اگر عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی سے تنگ ہے، اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے سابقہ دور سے چلی آ رہی تھی، یعنی کہ عمران خان کے دور سے، وہ جو معاہدے کیے تھے انہوں نے IMF کے ساتھ، اب ان معاہدوں کو یہ ختم تو نہیں کر رہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کو جو ہے نا وہ قوم کو پھنسا رہے ہیں۔ ابھی سنا منی بجٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، جس میں یہ مزید ٹیکس جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے، یعنی کہ جو ایک مہنگائی کا یہ ٹھہراؤ آ رہا تھا تھوڑا بہت ڈالر کی وجہ سے، وہ دوبارہ بڑھانے کے چکر میں ہے۔ اب سیاستدانوں کے جو حالات ہیں وہ ابھی اس طرح ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اونٹ کس طرح پر بیٹھے گا۔ کبھی حالات ایسے لگتے ہیں جیسے PTI کے حق میں جا رہے ہوں، کبھی ایسے لگتے ہیں نون لیگ کے حق میں جا رہے ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ جناب بس اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس فساد اور دنگے سے بچنے کے لیے کہ آپ فوری انتخابات کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ PTI تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کریں، لیکن حکومت کہتے ہیں نہیں، ہم پوری مدد پوری کریں گے۔ آج قومی اسمبلی کی ڈائمنڈ جو ہے نا وہ جبلی منائی جا رہی ہے، اور اپوزیشن کے بغیر، یعنی کہ عوام میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ قومی اسمبلی کی ڈائمنڈ جبلی منائی جا رہی ہے۔ اور ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہاں لایا گیا اسکولوں میں، اور انہوں نے بھی جو تقریریں کی ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ ان سیاستدانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بچے اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور آپ میں یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ آپ میں یہ سوجھ بوجھ کب آئے گی؟ جو بچوں نے ابھی چھوٹی سی عمر میں جو ہے ان کو آ چکی ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے تو آپ ہیں، اگر ملک نہیں تو آپ بھی نہیں ہیں۔ یہ چیز ان کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ دوسری ایک خبر یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے جناب خطاب کیا ہے کیڈٹس کے ساتھ، اور میاں نواز شریف کے وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا پیچ اپ ہوتا ہے، لگتا ہے یہی ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ہے نواز شریف کا وطن واپس لانے کے لیے، اور ان کو جو ہے نا جو انہوں نے مقدمات بنائے تھے یا ان کو جلا وطن کیا تھا وہ سارے ختم کرنے کا پروگرام لایا جا رہا ہے۔ اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ہر صورت میں اس مہینے یا اگلے مہینے یا ملک میں لایا جائے گا، اور سیدھا ان کو اسلام آباد میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ پنجاب حکومت کبھی خاتمہ کرنے کی پروگرام بن رہا ہے، کوئی عدم اعتماد یا گورنر راج لگایا جائے گا، تاکہ پھر ایسی بدامنی ہو کہ میاں صاحب سیف اینڈ ساؤنڈ یہاں بیٹھے رہیں اور انتخابات کی نگرانی کریں، اور انتخابات کرا دیے جائیں گے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں۔ انتخابات ہوں گے اس وقت جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ